دجل کس کو کہتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو، فریب کرنے کو۔ دجال بھی اس کو اسی لیے کہا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، وہ کہے گا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں مار سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں فصل پیدا کر سکتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں سب کچھ تباہ کر سکتا ہوں، جبکہ یہ طاقت اس کی نہ ہوگی۔ وہ زندہ بھی کرے گا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو وہ زندہ کرے گا وہ سچ مچ وہی ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی مثال ہوگا، ریپلیکا، نمونے کے طور پر۔ تو ابھی بھی جو دجال کا گروہ سامنے آ چکا ہے، اور دجال کا اصل کام کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دینا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر آپ کو اللہ سے دور کر دینا، اس کی فرما برداری سے روک دینا۔ جو شیطان کا عمل ہے وہی دجال کا عمل ہے۔ دجال شیطان کے ایک نمائندہ ہی کا نام ہے، دھوکہ دینے والا۔ دجال نے بھی انسان کو دھوکہ دیا۔ اس نے کہا اماں حوا سے کہ اپنے میاں کو سمجھا، اگر اس درخت کے پاس چلے جاؤ گے تو تا قیامت جنت میں رہو گے اور زندہ رہو گے۔ یہ دھوکہ دیا شیطان نے، دجالی کام کیا۔ تو دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو۔ اب یہ جو موبائل ہے اس میں ایک بات اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، حالانکہ میں اس کو اور طرح سے دیکھتا ہوں۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، دجال کی بھی بظاہر ہو سکتا ہے دو ہی ہوں، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ کیوں؟ وہ صرف نیگیٹو چیزیں دیکھے گا، برائی پھیلانے کے لیے بری چیزیں دیکھے گا۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، دائیں آنکھ اچھائیاں دیکھنے کے لیے ہے اور بائیں آنکھ خرابیاں اور کمیاں دیکھنے کے لیے ہے۔ میں لوگوں سے یہ سمجھاتا ہوں کہ جو وقت کا صوفی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ بائیں آنکھ کو بند کر لیتا ہے، اسے کسی کا عیب، کھوٹ، برائی، نقص نظر نہیں آتا، اس کی دائیں آنکھ کھلتی ہے۔ دجال کی صرف بائیں آنکھ کھلی ہوگی، ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھے گا۔ اس کے لیے نیک، بد، صاحب تقوی کسی کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، کتنا ہی کوئی بڑی آدمی ہو۔ تو ٹی وی کی سکرین ہو، موبائل کی سکرین ہو، سب سنگل آنکھ ہیں۔ اس کی بہت بڑی تشبیہ ہے دجال سے۔ ایک آنکھ ہے اس کی، دو آنکھیں نہیں ہیں اس کی۔ اس میں جھوٹ بنیاد ہے۔ آپ کو عملی طور پہ اللہ سے ہٹانے کا یہ بہترین سسٹم ایجاد ہوا ہے، جو آپ کو باتوں میں لگاتا ہے، چسکے میں لگاتا ہے۔ لوگ نماز کو نہیں جاتے اور اس میں لگے ہوتے ہیں۔ بے شمار کام لوگوں نے اچھائی کے چھوڑے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں تو بے شمار میں دیکھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں جو ساری جھوٹ ہوتی ہیں۔ دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو، آپ کا دین کا شکل بگاڑی جا رہی ہے۔ تو یہی دجال کا کام ہے جو اس کا موبائل کر رہا ہے۔ اس کو کوئی الگ بات نہیں ہے اس سے۔ آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ موبائل کا اگر استعمال آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے معلومات کر لیا کریں کہ جو دین کی بات وہ آپ تک وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اس کی تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ یہ کس حد تک بات درست ہے یا غیر درست ہے۔ تو جس چیز سے جھوٹ کو بڑھاوا دیا جائے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، مس لیڈ کیا جائے، مس گائیڈ کیا جائے، وہ ہر چیز دجال ہی سے متعلق ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور ایک بات تو اور آقا نے فرمائی تھی کہ قیامت قریب کے زمانے میں علماء دجال کا ذکر تک نہ کریں گے۔ کہیں آپ سنتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں جن میں خطبہ ہوتا ہے، کبھی دجال کا ذکر سنا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار یہ فرما چکے ہیں کہ دجال کا لوگ ذکر تک۔ رحمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟
دو باتیں کہی گئیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں۔ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے۔ جب اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں محسوس ہونی شروع ہو جائیں، نظر آنی شروع ہو جائیں، تو سمجھ لو رحمت شروع ہو گئی۔ اگر دوسروں کے عیب اور کھوٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں تو تم پہ رحمت شروع نہیں ہوئی۔ جب صرف تمہیں اپنے عیب اور اپنے کھوٹ نظر آنے شروع ہو جائیں تو رحمت شروع ہو گئی۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ تمہاری آنکھ تم پہ کھول دی، تم نے اپنا احتساب شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس سیلف مانیٹرنگ جو ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ رحمت کی بنیادی علامت ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی، اللہ جب کسی پہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تب بھی رحمت ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہاری طبیعت میں رحمت عود کار آتی ہے، تمہیں دوسروں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، دکھی کا دکھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان کی پریشانی تمہیں پریشان کرنا شروع کرتی ہے، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ جب تمہارا دل اللہ تللے عیاشی اور فحش میں لگنا بند ہو جائے، تمہارے دھیان میں ادھر نہ جائے، تمہیں ٹی وی اچھا نہ لگے کہ کیا پروگرام دیکھنے، کیا ڈرامہ دیکھنا، چھوڑو پرے، گانے اچھے نہ لگیں، فوش محفلیں اچھی نہ لگیں، لاف زنی اچھی نہ لگے، جوا اچھا نہ لگے، شراب اچھی نہ لگے، بدکاری اچھی نہ لگے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ تم پہ رحمت شروع ہو گئی۔ دوستوں میں تخصیص کر لو، برے سنگیوں کو چھوڑ دو، اچھے سنگیوں میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو، اچھی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، مسجد میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھو رحمت شروع ہو گئی۔ بیوی بچوں کا احساس کرنا شروع کر دو، ان کے حقوق پامال نہ کرو، پڑوسیوں کا دھیان کرنا شروع کر دو، بڑوں کی عزت شروع کر دو، بچوں سے محبت شروع کر دو، تو رحمت شروع ہو گئی۔ یہ ساری علامتیں ہیں رحمت کی، کہ تمہارا رویہ مہربان انسان کا ہو جائے، ہمدرد انسان کا ہو جائے،